السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ روزے کی فردیت کی وجوہات جو قرآن مجید میں ارشاد فرمائے گئے تاکہ ہم متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں۔ اسلام واحد ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے جو انسانی زندگی کے ہر شعبہ حیات پر مکمل طور پر کھرا اترتا ہے۔ یہ دین فطرت ہے، انسانی زندگی کے ہر تقاضے پر کھرا اترتا ہے۔ اس کی عالمگیریت یہ ہے کہ اسلام ہمیں چھوٹی سی چھوٹی شے سے لے کر بڑے سے بڑے معاملے تک ہر معاملے میں ہماری ہدایت کرتا ہے، ہر معاملے میں ہمیں رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ اسلام کی حقانیت ہے۔ دیگر مذاہب یا مذاہب کی کتابوں کا ہم جائزہ لیں تو کہیں ہمیں اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، کپڑا پہننے، چلنے، آب دست لینے کے طریقے کہیں موجود نہیں ملتے، لیکن اسلام کی حقانیت، اپنے ماننے والوں کو اسلام انسانی زندگی کے ہر مرحلے میں ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ہر مرحلے میں انسانی زندگی کے تقاضے پر کھرا اترتا ہے۔ یہ اسلام کی حقانیت ہے۔ ضرورت یہی ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں، اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، اسلام کو اپنائیں، کہ ہم بطور مسلمان ہم کلمہ گو، کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے؟ فرض ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان و یقین ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کیا اس فردیت کو اس کے قدر کے مطابق ہم ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم اس فردیت کی طرف راغب ہیں، یا ہم صرف رمضان افطار سحر صرف رسماً گزار لیا کرتے ہیں؟ موقع آیا رمضان کا، ہم نے روزے رکھے، لیکن روزہ رکھ کر جن باتوں سے ہمیں بچنا ہم نہیں بچا کرتے، جو مفسدات روزہ ہیں ان سے ہم نہیں بچتے۔ ہم بطور رسم افطار سحر میں بہترین اہتمام تو کیا کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں بھوکا کیوں رکھا گیا اس پر ہم غور نہیں کرتے، ہمیں پیاسا کیوں رکھا گیا غور نہیں کرتے، کہ ہم بھوکے ہیں تو کسی کی بھوک ہمیں یاد دلائی جاتی ہے، ہم پیاسے ہیں تو کسی کی پیاس ہمیں یاد دلائی جاتی ہے۔ جب ہم بھوکے پیاسے رہیں گے، بھوکوں اور پیاسوں کی تڑپ ہمیں معلوم ہوگی، ان کی شدتیں ہمیں معلوم ہوگی، تو ہم پھر اپنے مال میں سے ان بھوکوں کی بھوک مٹائیں گے، پیاسوں کی پیاس کی شدتیں مٹائیں گے۔ تو یہ اسلام طریقہ کار ہے کہ اسلام پریکٹیکلی ہمیں بھوکا پیاسا رہ کر ایک پیغام دینا چاہتا ہے۔ اسلام حقیقت یہ ہے، دین فطرت ہے۔ اسلام انسانی تقاضے، انسانی معاملات ہوں، عبادات ہوں، انسانی زندگی کے ہر شعبے میں مکمل طور پر ہماری ہدایت و رہنمائی کرتا ہے۔ ہم افطار کیا کرتے ہیں، الحمدللہ افطار میں بہترین اہتمام، آج متوسط طبقے ہوں یا غربا ہوں، مساکین ہوں، آج
صحابہ کرام کے دور سا معاملہ نہیں ہے، وہ اخلاص کے پیکر اللہ نے جنہیں صحابیت کا مقام عطا فرمایا، لیکن ہم دیکھیں کہ ایسے بھی لوگ ان میں گزرے کہ جنہوں نے ایک کھجور سے کئی لوگوں نے افطار کیے، لیکن ایقان و ایمان کی مضبوطی کا عالم ہم دیکھیں کہ کائنات میں ان سا پھر کوئی دوسرا پیدا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کی عظمت یہ ہے۔ آج ہمارے پاس ساری چیزیں میسر ہیں، اسباب میسر ہیں، کھانے پینے کی چیزیں میسر ہیں، کمی کس چیز کی ہے؟ کمی جس چیز کی ہے وہ ایمان و یقین، کمی جس چیز کی ہے وہ اتباع رسول، کمی جس چیز کی ہے وہ ہے محبت رسول، کمی جس چیز کی ہم نے آئی کہ ہم نے دین کی اہمیت کو نہ سمجھا، کمی اس چیز کی ہم میں کہ ہم نے دنیا سے دل لگا لیا، جس چیز کے ڈر کو رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت سے مجھے اب شرک میں پڑنے کا خوف تو نہیں، لیکن دنیا میں پڑنے کا خوف ہے کہ میری امت دنیا میں پڑ جائے گی۔ آج افطار کا معاملہ ہو، سحر کا معاملہ ہو، یا بظاہر جو ہم اعمال کیا کرتے ہیں دینی معاملات کا معاملہ ہو، ہر جگہ ہمارے ساتھ ایک شے بیٹھی ہوتی ہے ہمارے ذہن میں، ریا۔ ہم نے یہ اہتمام کیا، فلاں کے پاس یہ نہیں، ہم نے یہ بنایا، فلاں کے پاس یہ نہیں، ہمارے گھر یہ بنا، فلاں کو یہ بھی میسر نہیں ہے۔ اب غور کریں کہ یہ روزے کا پیغام نہیں ہے۔ روزہ تو ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے، روزہ تو ہمیں انسانوں کی فکر کا حکم دیتا ہے۔ روزہ انسان پر لعن طعن کرنے یا نمائش کرنے، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا حکم نہیں دیتا کہ لہذا ہم نے یہ بنایا اور فلاں کے گھر یہ نہیں، ہم نے یہ کھایا فلاں کے گھر یہ نہیں، اس کا حکم نہیں دیتا۔ چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں، ہمارے پڑوس ہوں، تمام کے حقوق کو ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ یہ ہے اسلام اور اسلام کی حقانیت۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کے لوگ ہمیشہ اچھے رہیں گے جب تک کہ وقت ہونے کے بعد جلدی افطار کریں گے۔ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ آج ہم اگر اشتہارات، کیلنڈرز کا جائزہ لیں تو بعض کیلنڈرز میں جو وقت ہوا کرتے ہیں، اوقات افطار، غروب کا وقت، غروب کے وقت کی بعض کیلنڈرز میں 10 منٹ، بعض میں 7 منٹ، کافی دیر کے بعد پھر افطار کی جاتی ہے، جبکہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگ ہمیشہ اچھے رہیں گے، اور جس سے حضور فرما دیں کہ اچھے رہیں گے تو ہم جان لیں کہ ہم روحانی طور پر بھی اچھے رہیں گے اور جسمانی طور پر بھی اچھے رہیں گے۔ جسمانی طور پر بھی ہم اچھے رہیں گے، ہمیشہ اچھے رہیں گے جب تک کہ وہ وقت ہونے کے بعد جلدی افطار کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم غروب آفتاب کے بعد مکمل طور پر یقین کامل ہو چکا ہے تو جلد افطار کریں، انتظار پھر نہ کریں۔ افطار کس چیز سے کریں؟ ہم دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں۔ اب کھانے کا معاملہ تھا، کس چیز سے کھائیں، کیسے، کیا چیز کھائیں، ہم کیسے کھائیں، یہ تک اسلام ہمیں ہدایت عطا فرماتا ہے۔ کون سے ہاتھ سے کھائیں یہ ہمیں ہدایت فرماتا ہے۔ کیا چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، کیا چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں، یہ ہماری ہدایت اسلام فرماتا ہے۔ کسی دیگر ادیان و مذاہب میں کہیں بھی ہمیں اس طرح کا پیغام نہیں ملتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم علیہ السلام فرمائے، جب تم میں کا کوئی افطار کرے تو کھجور سے کرے۔ یہ رسول کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ کھجور سے ہم افطار کریں، کیونکہ اس میں برکت ہے، کھجور میں برکت رکھی گئی ہے۔
اور یہ ایسا پھل ہے جو ہر ایسی غذا ہے جو پورے سال آپ کتنے سال بھی رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، خراب نہیں ہوتا، ہمیشہ رکھ سکتے، اس میں برکت ہے اور پورے سال ہمیں میسر آتا ہے۔ کسی بھی موقع پر ہم کھجور ڈھونڈیں تو کھجور ہمیں مل جایا کرتا ہے۔ اس کی برکتیں یہ ہیں کہ اس میں برکت ہی رکھی گئی ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کھجور سے افطار کریں، اس میں برکت ہے۔ اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے کریں۔ کیوں پانی سے کیا جائے؟ وجوہات بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیونکہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ کھجور سے اس لیے کرنا ہے کہ اس میں برکت ہے، اور پانی سے اس لیے ہمیں افطار کرنا ہے کہ وہ پاک کرنے والا ہے، جس سے ہم پاکیزہ ہوا کرتے ہیں، طہارت حاصل کیا کرتے ہیں، پاکیزگی حاصل کیا کرتے ہیں۔ تو یہ پاک کرنے والی شے ہے، پانی پاک کرنے والا ہے، تو لہذا ہم پانی سے افطار کریں۔ اور آپ فرمائے مسکین پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار پر صدقہ کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے۔ مسکین پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے کہ آپ کسی مسکین کو دے رہے ہیں تو یہ صرف صدقہ ہے، لیکن رشتہ دار پر وہی اعلیٰ ذی رحم پر، رشتہ دار پر صدقہ کرنا سنتان صدقۃ وصلۃ، صدقہ بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے۔ ہم دیکھیں ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے احباب میں، قرب و جوار میں جو غربا ہوں، مساکین ہوں، تو ہم ان کی مدد کریں۔ پہلے رشتہ دار میں دیکھیں کہ اپنے رشتہ دار میں کوئی ایسا شخص تو نہیں جو تنگ دست ہو، ایسا شخص تو نہیں جو اپنی عزت نفس کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا رہا ہو اور حقیقتاً وہ مجبور ہو، حقیقتاً میں وہ صاحب استطاعت نہ ہو، اس کے پاس اتنی وسعتیں نہ ہو، حقیقت معنوں میں وہ مسکین ہو، لیکن عزت نفس کی خاطر وہ ہاتھ نہ پھیلاتا ہو۔ تو ایسے شخص کو ہم دیکھیں اور دیکھیں کہ اس میں دینے میں بھی دو چیزوں کا ہم خیال کر لیں، ہم کن کو دے سکتے ہیں۔ اپنے سے اوپر والوں کو نہیں دے سکتے، اپنے سے نیچے والوں کو نہیں دے سکتے، سائیڈ کے جتنے رشتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں۔ اپنے سے اوپر اپنے باپ، ان کا حق ہے ہمارے مال پر، اپنے دادا نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ہماری اولاد، ان کو ہم نہیں دے سکتے، کہ بیٹے کو نہیں دے سکتے، پوترے کو نہیں دے سکتے۔ سائیڈ کے جتنے رشتے ہیں، اگر بھائی غریب ہے دے سکتے ہیں، رشتہ دار دیگر رشتہ دار کوئی غریب ہے تو اسے دے سکتے ہیں، بیٹی ہے اس کا بھی ہم پر حق ہے۔ تو اپنے سے اوپر اور اپنے سے نیچے والوں کو زکوٰۃ کا مال اپنا، چونکہ مال کا میل ہے، وہ نہ دیں۔ اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں تو ان رشتہ داروں میں پہلے تلاش کریں کہ لہذا ان میں کوئی غریب ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو ہمارے سامنے اظہار نہیں کرتا لیکن تنگ دست ہے، محتاج ہے، پریشان حال ہے، ان کی پریشانی کا خیال کریں۔ جن معاملے میں وہ پریشان ہیں اور واقعتاً مسکین ہے تو لہذا ان کی وہ پریشانی ہم دور کریں۔ کسی کے تعلیمی طور پر ان کے بچوں کو تعلیم دلانا ہو تو اس کا اہتمام کریں، کسی کے کھانے کا پینے کی چیزوں کا معاملہ ہو تو اس کا ہم خیال کر لیں۔ تو ہم دیکھ لیں کہ ہمیں اس معاملے میں بھی اسلام کی ہدایت ہم دیکھیں کہ اب اس سے دو فائدے، ایک تو صدقہ دینا تو ہے ہی، ساتھ ساتھ صلہ رحمی بھی ہے کہ آپ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ دلی طور پر آپ سے جڑ جاتا ہے، اس کے اندر بھی آپ کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی، پیار پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ صلہ رحمی ہے، لہذا صلہ رحمی کا ثواب بھی حاصل ہوتا ہے، ساتھ میں اس کے دل جوئی ہوا کرتی ہے اور دل جوئی کا بھی ہمیں ثواب ملا کرتا ہے۔ تو ہم خصوصی طور پر خیال کریں کہ ہم جب صدقہ فطر ادا کریں، ہم زکوٰۃ ادا کریں تو لہذا اپنے احباب رشتہ دار میں تلاش کریں۔ اب فی زمانہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور لاک ڈاؤن سے سب سے بڑا مسئلہ جو درپیش ہوگا
مستقبل قریب میں وہ اسلامی اداروں کو ہوگا، چونکہ اکثر ادارے ہمارے یہاں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور اطراف کے ممالک میں اکثر ادارے تقریباً پوری دنیا میں ہی صدقات تو زکوٰۃ وغیرہ سے ہی چلا کرتے ہیں، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر شخص پریشان ہے، تو لہذا اداروں کا بھی ہم خیال کریں۔ اللہ نے ہمیں استطاعت عطا فرمائی ہے کہ ہم اداروں کی کچھ ذمہ داری اپنے اوپر لے لیں، کہ لہذا ان کے یا تو اناج، سالانہ اناج کا، یا پھر جو ہے اساتذہ کی تنخواہ کا، چونکہ ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے آئندہ جو سب سے بڑا لاک ڈاؤن ہونے والا ہے، جو ہماری اسلامی تعلیم پر ہونے والا ہے، ہمارے اسلامی اداروں پر لاک ڈاؤن ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے اداروں کو محفوظ فرمائے، ہمیں اسلامی تعلیمات سے آراستہ فرمائے، اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔